کرنے سے پہلے کچھ تعارف کروا لیتا ہوں اپنا، کہ میرا نام تو میرے خیال میں شاید لکھا بھی تھا اس میں، فرزین احمد ہے، اور میرا بیسک تعلق کشمیر سے ہے، لیکن یہاں مجھے 2008 سے یہاں آیا ہوں، اس کے بعد تعلیم حاصل کی ہے، یہاں درس نظامی مکمل کیا ہے، اس کے بعد عصری علوم میں اس وقت ایم فل لاسٹ یعنی پروسیس میں حدیث میں ہی کر رہا ہوں، اور کلیت القرآن سے فراغت ہوئی ہے، پھر وہیں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ مجھے تقریباً پڑھاتے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، اور خاص کر انہی سبجیکٹ میں، تفسیر میں، حدیث، فقہ اور عربی گرامر اور اس طرح کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو پڑھایا ہے، اور 40 بھی تقریباً ہمیں 2 سال سے جو موڈیول 2 ہے، شام کو جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام ہو رہے ہیں اس میں پڑھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فقہ میں بھی فقہ بھی پڑھائی ہے، کچھ گرامر کے بھی باقی سبجیکٹ بھی کچھ پڑھائے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے یہیں 40 نبوی کو پڑھایا ہے۔ اور آج ہم جو کتاب یہ شروع کریں گے، اس کے فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، ابھی کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بات ہم تو ہم اس کے حوالے سے آج جو ہے نا فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ جو ہم کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں یا ایک کلاس کی صورت ہم نے بنائی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا تعلیم ملتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، اور باقی حدیث کی بے شمار کتب ہیں لیکن اس کو کیوں منتخب کیا، اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے اہل علم کے ہاں، اور اس کے مصنف کی فضیلت کیا ہے، مؤلف کی، کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اہل علم کے ہاں۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اس کے آج پہلی حدیث اگر ممکن ہوا تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک قرآن کی آیت بیان کی ہے جس میں اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹھیک ہماری بات چل رہی ہے اسی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو یہ کچھ لوگ آگے ہیں، آ بھی رہے ہیں، میرے خیال میں اور بھی لوگ تو یہاں بھی شامل ہو جائیں گے، پھر آن لائن دونوں چلتی رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ نے ایمان کے بعد اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں فضیلت والے وہ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ اہل علم ہوئے، جنہوں نے علم سیکھا، علم دین سیکھا، وہ اللہ کے ہاں بہت درجے والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ اور بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے کہ تم اپنے اعمال کس کے لیے کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ صرف دینی نہیں بلکہ ایک عقلی ضابطہ بھی ہے کہ اہل علم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کسی یعنی اہل فنون کو بھی فوقیت ہوتی ہے دیگر شخصوں سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، جو ایک قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو سیکھے،
اس کو جاننے کے لیے اپنی کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے اور وقت نکالے، یعنی اس کو پرائورٹی میں رکھے، نہ کہ اس کو سیکنڈ میں لے جائے یا اس کو یعنی کوئی حیثیت نہ دے، یا جب ٹائم ملے تو اس کو دے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے جو بڑی نعمتیں انسان کو نازل کی انسان کے لیے، اس میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی، اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے جن کو رسول کہا ان کو مبعوث فرمایا، اور ان کے کام کیا، ذمہ داری کیا لگائی، یا ان کا فرض منصبی کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کی آیات سکھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا پرچار کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، اور قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی انبیاء یعنی امت کا تزکیہ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اس کے ذریعے سکھاتے ہیں کتاب کے یعنی فہم، فراست، اس کی گہرائی، اس کی اور حکمت کے، یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہی اللہ کے نبی ہیں یا وہی رسول ہیں جو تمہیں سکھاتے ہیں اس قرآن کے جو یعنی اس کے پوشیدہ راز ہیں اس کی تفہیم آپ کو دیتے ہیں، اور والحکمہ، اور حکمت، عقل و دانائی سکھاتے ہیں۔ حکمت پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اسی واسطے سے ہمارے اوپر بھی اگر ذمہ داری بنتی ہے تو وہی 3 ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے، مسلمان کے اوپر ذمہ ہے یہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کی دعوت کو عام کرے۔ اب اس معاشرے میں قرآن کی دعوت الحمدللہ بہت آسان ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کہا گیا تو بہت بڑی سخت ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا، ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ جب کوئی صحابی تلاوت کرتا تھا قرآن کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو کتنا مارا پیٹا صرف اس وجہ سے کہ تلاوت کر رہی تھی۔ اس طرح ایک صحابی رسول ہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہمارا یہ ہوتا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہم۔ جب وہ خود کہتے کہ مسلمان ایک صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں حق پہ ہوں، میں قرآن سناؤں گا، تو انہوں نے کعبے میں جب جا کے یا باہر جا کے جب قرآن کی تلاوت نعرہ بلند کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، تو آپ کے اوپر کفار ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش یعنی بے ہوشی کی حالت میں آپ لہو لہان ہو کے واپس آئے۔ تو نہیں، یہ ایک وہ منظر ہے جہاں قرآن یتلو علیہم کی ایک وہاں تعبیر مشکل ہے، وہاں اس پہ عمل مشکل ہے، لیکن ان کے رحم و کرم سے یا ان کے احسان کی بدولت، اور خاص کر ہمارے بڑوں کے اسلاف کی بدولت آج ہم تک یہ پہنچا، اور بہت انتہائی بدحالی کے باوجود ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں ایک وقت قریب میں رہا بھی ہے کہ مشکل رہی ہے کچھ علاقوں میں، لیکن جو زیادہ آج کے حالات ہیں یا آج دور حاضر میں اگر دیکھیں تو کسی بھی جگہ جا کے اگر قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کے لیے اس طرح کی مشکل کہیں بھی کھڑی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرض منصبی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائد کیا گیا، اس کے ذریعے امت کو بھی ذمہ لگایا گیا۔ اب اس کے پیش نظر ہمارے ذمے بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ وہاں مشکل حالات تھے، پریشانیاں تھیں، صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، ظلم و ستم کی انتہا کی جاتی تھی، لیکن آج الحمدللہ مسلمانوں کو بہت بہترین ماحول میسر ہے۔ اب یہاں اگر مسلمان کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمزوری ہے،
کہیں اس میں خطا ہو رہی ہے، وہ کہیں خطا غلط راستے میں کھڑا ہے یا غلط ڈائریکشن میں چلا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو خود سیکھیں۔ لیکن آواز تو جا رہی ہوگی، کب سے ہوا یہ؟ ابھی ہوا۔ اس کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ جی یہ صرف مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی؟ ہاں سب کو نہیں آ رہی ہے، کچھ دیر کے لیے بند ہوا ہے۔ اچھا چلو، اب آ رہی ہے۔ مجھے لگا شاید میرے نیٹ کا مسئلہ۔ اب دیکھیے گا۔ جی ابھی ہے۔ ہاں کہاں تک بات ہوئی تھی؟ کوئی ایک بتائیں تاکہ وہاں سے ہی چلیں۔ تزکیہ پہ آپ بات کر رہے تھے، جو تلاوت کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں، یہاں سے بات۔ آپ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، یعنی فرض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے اوپر عائد ہوا ہے وہ قرآن کا سیکھنا اور اس کو سکھانا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ لازمی ہے، ہمارے لیے خاص کر اس ماحول میں ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس قرآن کو سیکھیں۔ اور اگر ان حالات میں، یعنی ایک وہ دور تھا جو مکی دور تھا اور مشکل دور تھا، اور آج کے حالات بہت یعنی معمول پہ ہیں، مشکل نہیں ہے، اگر اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو اس میں ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے ذمہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اس کے لیے۔ اور دوسرا جو کام ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہ تو اس کا ظاہری یعنی یتلو علیہم آیاتہ کا ظاہری فرائض منصبی ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ وہ یزکیہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے آپ کا تزکیہ کرتے تھے۔ اب اس حوالے سے بھی ہمارے اوپر ایک یعنی ذمہ داری، بلکہ ایک ہمیں راستہ مل گیا کہ ہم اپنا تزکیہ یا اپنی لائن کیسے درست کر سکتے ہیں، اپنے شیطانی چالوں کے ساتھ شیطان کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو دجالی فتنہ ہے اور خاص کر جو دور حاضر میں ایک عجیب و غریب فتنے ہیں، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب ہے کتاب اللہ، اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کیا جائے۔ جیسے اس کے بارے میں امام طحاوی، بلکہ طحاوی نے امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، غالباً مجھے بلکہ روح المعانی والے نے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی لکھا ہے کہ نزلنا نبینا علی الصحابتی یزکیہم قلوب، بلکہ اس کی عبارت پورے الفاظ واضح نہیں ہیں، کہ قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، اور صرف ظاہری باطنی نہیں بلکہ ظاہری تزکیہ بھی کرتے تھے، اور ظاہری تزکیہ سے عقائد باطلہ سے محفوظ رکھتے تھے، عقائد باطلہ سے یعنی اس سے صاف کرتے تھے، اور اندرونی طور پہ ان کے اندر جو نفسیاتی یا جتنی بھی جو روحانی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے بھی ایک ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہم اپنی ظاہری اور باطنی جو کمزوریاں ہیں اس کے ذریعے دور کریں، کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اس کو تذکیر کے حوالے سے بھی سیکھیں۔
آگے جو تیسری بات بتائی ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اب یہاں حکمت کی بات کریں گے کہ حکمت سے مفسرین نے دو معنی لیے ہیں۔ بعد نے لکھا ہے کہ دانائی مراد ہے، عقل مندی، اور اس کی تعریف بھی حدیث کے پیش نظر ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے عقل مند وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرے، جو آخرت کے لیے اپنا کچھ سامان تیار کر کے آئے، کہ جب وہ یہاں سے اٹھے دنیا سے آخرت کی طرف جائے تو خالی ہاتھ نہ ہو بلکہ اس کے پاس کچھ اعمال ہوں۔ یہ دانا شخص ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یعنی یہاں حکمت سے مراد بعض نے مفسرین نے یہ لیا، بعض نے اس سے مراد یہ کہ حدیث رسول مراد ہے کہ حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، کہ اس کا سیکھنا، اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل پیرا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو علماء نے اس کے جب حدیث کی تفسیر کی ہے یا اس کی تشریح کی ہے، اس میں کہا گیا کہ اس کو وحی غیر مطلوع کہا گیا ہے، کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے بذات خود، اس کے لیے الگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لازمی جز ہے قرآن کا، یعنی قرآن شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اس لیے حدیث کو بھی یہاں اہمیت حاصل ہے اس حوالے سے۔ اب ظاہر ہے میرا موضوع تو حدیث کے متعلق ہے، اس کے حوالے سے اب بات کریں گے کہ ہم جو مذاکرہ جو شروع کیا ہے اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ دارمی میں ہے، اس کو ذکر کیا۔ عن ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تذاکروا ھذا الحدیث وتزاودوا فإنکم لا تفعلوا یدرسوا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تذاکروا، کہ تم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو حدیث سنایا کرو، وتزاوروا، اور اس کے لیے باہمی ملاقات کیا کرو، فإنکم الا لا تفعلوا یدرسوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو حدیث تمہارے ذہنوں سے مٹ جائے گی۔ تو یعنی اس حوالے سے بھی ہمیں ایک یہاں سبق ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ اسلاف کی طرف صحابہ کا طرز عمل ملتا ہے کہ وہ حدیث کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اسی اعتبار سے ہم نے بھی اپنے اس سبجیکٹ میں ایک حدیث کو رکھا، اس کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ کلاس کا بھی انتظام کیا۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی یہ ذرا نا کنفرم کر دیں کہاں سے پڑھا جا رہا ہے اس وقت؟ اس اربعین نووی میں؟ جی جی ابھی اربعین نووی نہیں شروع کی، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوں۔ اچھا آپ اپنا نوٹ پڑھ رہے ہیں؟ جی تمہیدی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک کہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انی لاجزع اللیل اجزاء فثلث انام وثلث اقام وثلث الذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ اپنا خود یعنی عمل بتا رہے ہیں کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک میں سوتا تھا، ایک میں رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا، قیام کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اور تیسرے میں حدیث رسول کو سیکھتا تھا، اس کا مذاکرہ کرتا تھا، خود اس کے سیکھتا تھا۔ تو اس طرح اور بھی حدیثیں ہیں، جس میں ایک اور حدیث ہے کہ وہ ایک مطرف ہیں تابعین میں سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس سے سنا ہے کہ یقول مذاکرۃ العلم الساعہ خبر من اخبار اللیلہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ تو اس حوالے سے یہاں اہمیت بھی ہمارے سامنے ہو جاتی ہے کہ ہمیں مذاکرہ کرنا چاہیے، علم حدیث کو سیکھنا چاہیے۔ اب ایک دوسرے حوالے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب جو کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا ایک میں کالم پڑھ رہا تھا کہ اسی حوالے سے حدیث کی اہمیت کے حوالے سے، تو انہوں نے لکھا کہ قرآن سے بھی پہلے حدیث پہ ایمان لانا واجب ہے، اور انہوں نے بڑا اہم نقطہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حدیث پہ ہم ایمان نہیں رکھتے یا حدیث کو آگے نہیں رکھتے تو ہم
اس کے بغیر قرآن تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی یہ واسطہ ہے قرآن پہنچنے تک، اور اس کی تفصیل ہے قرآن کی یہ حدیث، اس کے بغیر قرآن کا فہم ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے موٹی سی بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم آیا، اب نماز کا جہاں جہاں قرآن مجید میں حکم آیا ہوا ہے، کہیں بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کی عملی صورت کہیں نہیں مل رہی۔ کسی جگہ رکوع کا ذکر ہے، کسی جگہ سجدے کا ذکر ہے، کسی جگہ قیام کا ذکر ہے، مختلف جگہوں میں ذکر ہے، کہیں بھی کوئی عملی صورت ہمارے سامنے نہیں موجود۔ وہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، اور عمل بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے حدیث کی اہمیت بھی ہے کہ ہم اس حدیث کو سیکھیں، اس کے لیے اب محنت کریں اپنے عمل کو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے نیت کے حوالے سے بہت تفصیلی ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے علم، اس عمل کا علم ہونا۔ آپ نماز اگر پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط ہے وضو کرنا۔ اب وضو کون سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ قرآن صرف وہاں موٹی موٹی بات کر رہا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ وہاں فرائض بتا دیے کہ اپنا چہرہ دو، ہاتھ دو، اپنے پاؤں دو، اس طرح، لیکن کوئی پورا طرز عمل نہیں بتایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری اس کی تفصیل کر رہی ہے۔ اسی طرح نماز، آگے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی پوری تفصیل حدیث کر رہی ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے، اور خاص کر ایک دینی آدمی کے لیے، ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنا عمل کرے، ان جیسا ہو۔ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، وہ ایک فضیلت جو مقام الگ بات ہے، لیکن ان جیسا ہو، ان کی اتباع میں ہو۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ایک عابد کا سونا، عابد کی عبادت کرنا، عالم کے سونا، یہ عالم زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ عابد جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر عالم نہیں ہے تو اس کی بہت ساری عبادتیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں بھی فضیلت عالم کی ہے۔ اور اسی لیے بعض اوقات لوگ بہت بڑا بڑا عمل کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ محنت نہیں کرتے کہ میں پوچھ لوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ یہ محنت نہیں، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب سے ثابت ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو میری وہ محنت حجت نہیں ہوگی، میرا وہ عمل قابل عمل نہیں ہوگا۔ پھر انسان بدعات کی طرف جاتا ہے، رسومات کی طرف چلے جاتا ہے، وہ اس کا سارا خرچ کیا ہوا مال، اس کا ساری محنت کیا ہوا عمل، وہ سارے کا سارا رائیگاں چلا جاتا ہے، بلکہ انتہائی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ہم رسول اللہ ہر عمل کے لیے سب سے پہلے قرآن اور پھر حدیث کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے ہم خود رجوع نہیں، جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم اپنی تشخیص کے لیے جاتے ہیں، علماء سے تشخیص کروائیں کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، یا مجھے اس کے بارے میں اسلاف سے کہیں کوئی بات ملتی ہے، یا میں خود کر رہا ہوں، خود ہی خیر سمجھ کے اس کو کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیے حدیث کا علم ضروری ہے۔ تو ایک تو یعنی اس حوالے سے ہم نے اس کا انتخاب کیا۔ پھر ایک اور فضیلت کے حوالے سے کچھ اور بات کرتے ہیں کہ علم حدیث والے کو فضیلت کیا ہے، کہ فرمایا ایک تو علم، کوئی بھی قرآن و سنت کا علم جو بھی سیکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو وقت ہے، یہ بھی اس وقت اللہ کے ہاں بڑا محبوب ترین وقت ہے، کہ ایک حدیث کے پیش نظر بتاتا ہوں کہ جب فرشتے جب کسی علمی مجلس کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا سے، اپنے رب سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس علمی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو یعنی یہ رحمتیں اور فضیلتیں بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ایک آدمی کی عبادت کرنا اور اس کے مقابلے میں کوئی دین کی کوئی بات سیکھ رہا ہے، یہ دین کی بات سیکھنے والا زیادہ فضیلت والا ہے،
زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس اعتبار سے بھی یہاں اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کی بشارتیں دی، اور اس کو اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی اللہ کے دین کے راستے پہ چلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے، آپ اگر اس ارادے سے آئے ہیں کہ میں دین سیکھوں گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ رسول کی بات مجھے سمجھ آ جائے گی، کچھ آپ کا عمل مجھے معلوم ہو جائے گا، تو گویا کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! وہ اپنے اعمال درست کر لیتا ہے، وہ اپنی جہت درست کر لیتا ہے، اپنی فکر بہتر کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، وہ بھی کتنا باکمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اسی اعتبار سے بھی یہ مسلم میں بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اس سے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی فقاہت نصیب کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے اندر اس کی محنت و مشقت کو لگا دیتا ہے، اس کو کھپاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک انسان دنیا داری کی طرف کھپ رہا ہے، دنیا اس کے پورا سارا کچھ جو صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں دنیا داری دنیا کے لیے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کی ساری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں یا کم و بیش کچھ صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں دین کے لیے۔ یہ ٹائم جو نکال کے آئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں جس مقامات پہ، یہ بھی فضیلت والا وقت ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ کما سکتے تھے اور بہت سارے کچھ کام کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے دین کے سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے گی، تو یہ باعث برکت بھی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پہ علم حاصل، یعنی یہ تو وہی ہو گئی، ایک اور حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کو کہ جو میری حدیث سنتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور پھر آگے اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دعا دے رہے ہیں اس کے لیے، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اس وقت یہ تر و تازہ رکھنا، خوش و خرم رکھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت، اس دور میں، کہ بے شمار نعمتوں کے باوجود انتہائی ڈپریشن، انتہائی لوگ مشکل میں ہیں، بے سکونی، انتہائی عجیب سا ہجان کی کیفیت، نوجوان سے لے کر بوڑھے تک ساری نعمتوں کے، دنیاوی ساری کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انتہائی الجھنیں، یہ سب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہیں۔ اور اس لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو اطمینان دے دے، قلبی اطمینان، کہ وہ سکون والا ہو جائے، سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، کہ وہ شخص جو قرآن کی حدیث سیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور اگر کسی کا سوال ہے تو انشاءاللہ ہم آخر میں کچھ ٹائم ہم لیں گے، اس میں کر لیں گے۔ اب ہم اس حدیث کا، یعنی اس کا تعارف اربعین کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ اربعین نووی کا انتخاب کیوں کیا، پہلے یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین النووی رحمہ اللہ۔ میں نے کتاب اکثر سینڈ بھی کی ہے، اس میں یہ آپ کے ہوم ورک ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا وہ سارا پڑھنا ہے، ان کے علمی فضیلت، ان کا جو تعارف ہے نا، 2 یا 3 صفحات پہ مشتمل ہے، وہ سارا آپ نے خود پڑھنا ہے۔ وہاں میں تفصیل اب نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں ذکر ہے، اور بھی بہت ساری۔ امام نووی رحمہ اللہ کا ایک اہل علم میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے فنون پہ کتب لکھی ہیں،
آپ نے خاص کر مشکل فنون میں اصول پہ کتابیں لکھی ہیں، اور پھر فقہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے یعنی مسلک پہ جو فقہ لکھی ہے وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جو آپ نے تالیف کی ہیں، اس میں شرح مسلم ہے، اور مسلم یہ کہیں تعارف حدیث کی کتاب ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم ہماری حدیث کی کتابوں میں سے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور بہت فوقیت ستہ میں بہت مشہور کتاب ہے یہ، یعنی اس کو آج بھی بہت بڑی عظمت حاصل ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی عالم بن جائے، تو اس کی آپ نے شرح لکھی ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری اور کتابوں میں سے مشہور کتاب جو تقریباً ہر دینی آدمی کے پاس ہوگی یا ہونی چاہیے وہ ریاض الصالحین ہے، جو ایک تذکیر کے اعتبار سے صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور پھر قرآنی آیات کو لایا گیا اور بہت خوبصورت انداز سے اس کو لکھا گیا ہے۔ بہت شہرت یافتہ کتاب ہے، بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے، بہت فوقیت ہے، عام عمومی لوگوں میں بھی اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ریاض الصالحین، ریاض الصالحین، ٹھیک ہے، یہ آج اس کو بھی پی ڈی ایف میں دیکھیں گے، بے شمار اس کی شروحات بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کوشش کیجیے کہ اگر پڑھنے کا شوق ہوا تو مجھے لازمی ایک دفعہ بتا دیجیے گا کہ شارح کون ہے، ٹھیک ہے، کہ کون لکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہمیشہ مصنف یا شارح کے بارے میں یہ بھی علم ہونا چاہیے، کون ہے یہ، علم پہنچانے والا ہے کون، اس کے مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو بہت ساری مل جائیں گی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے مشہور کتاب ہے ان کی وہ یہ اربعین نووی، یہ چھوٹا سا کتابچہ آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا، اور پی ڈی ایف میں بے شمار اس کے شروحات پڑھی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو میں نے سینڈ بھی کی ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور اس کو بھی اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے کہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کی شروحات پہ، اور اس کو عمومی طور پہ بھی بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ اور اس کے لکھنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن حدیث ہے، ضعف یہ لازمی نہیں کرتا کہ وہ گڑھی ہوئی ہے، بعض اوقات سند کی کمزوری کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے فضائل میں یا دوسری اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ من حفظ علی امتی اربعین من امر دینیا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرت الفقہا، اور ایک حدیث میں ہے کہ بعثہ اللہ فقیہا عالما، اور اسی طرح ایک حدیث اسی کا حصہ ہے کہ وکنت لہ یوم القیامت شافعا ومشفع وشہیدا۔ اس میں کچھ حدیث ایسی ہیں کہ جس میں 40 حدیث کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اسی کے پیش نظر بہت سارے محدثین نے 40 کے نام سے اپنی کتابیں لکھی ہیں، اور جدید دور میں بھی لکھی ہیں، بہت سارے اس وقت بھی علماء چیل حدیث کے نام سے بہت ساری مشہور کتابیں ہیں جس میں 40 حدیثوں کے اعتبار سے لکھی ہیں، کہ جس آدمی نے میری 40 حدیثیں یاد کیں، حفظیاں، اس کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو فقہا میں سے اٹھائے گا، اہل علم میں سے اس کا شمار ہوگا۔ بعد میں لکھا ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن یعنی فقی اور عالم میں سے اٹھایا جائے گا، اور بعضوں نے کہا کہ شہیدوں میں سے اٹھائے گا، اور بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث شفاعت کرے گی اس کے لیے قیامت کے دن۔ اس حوالے سے محدثین نے یا ہمارے بڑے علماء نے اس پوری حدیثوں میں سے 40 حدیثوں پر اپنی کتابچے لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت یافتہ یہی کتابچہ ہے جس میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک فضیلت اور اس اعتبار سے ہے کہ اس میں جو حدیثیں لائی گئی ہیں وہ تقریباً اکثر نہیں بلکہ 90% صحیح حدیث ہے، اور صحیح میں سے بھی اعلیٰ درجے کی متفقن علیہ، جن کو ایک یہ اصطلاح ہے حدیث کی کہ جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہو، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہو، یعنی یہ فوقیت کے اعتبار سے بڑے درجے کی حدیث ہے، زیادہ وہ حدیثیں آپ نے لائی ہیں۔
اور فضیلت کی حدیثیں، عمل کی حدیثیں زیادہ ہیں، ایمانیات سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اخلاقیات اور فضیلت تمام معاملات کی ہر موٹی موٹی تقریباً حدیث کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس کو خاص درجہ حاصل ہے کہ اس میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، اور اس میں دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اساسی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ذکر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت تفصیل ہے اس کے بعد ہم کریں گے بھی۔ اور ہم جو اس کا کتاب کا مطالعے میں جو شرح استعمال کریں گے وہ ایک عربی کی شرح ہے جو میں یعنی کوشش کروں گا کہ آپ تک اس کو پہنچاؤں۔ بہت جامع شرح ہے اور بہت ہی یعنی ہمارے اسلاف میں سے جو لکھی گئی بہت ہی معتبر ترین شرح ہے، کہ جس کو تقریباً 2 جلدوں میں لکھا گیا ہے، اور ہر ایک میں تقریباً اس وقت جو PDF میں موجود ہے وہ 700-800 پیج میں ایک جز اس کا ہے، اسی کی تشریح میں اس کی وضاحت میں لکھی گئی ہے، اتنی تفصیلیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی شروحات ہیں جو بہت مشہور ہیں، ابن حجر عسقلانی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور اصول میں خاص کر محدثین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، خاص کر اصول حدیث میں، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ اس طرح اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس کی شروحات لکھی ہے۔ اس دور میں بھی اردو میں بھی بے شمار اس کی شروحات موجود ہیں۔ آپ اگر کسی بھی کتاب مکتبے میں جائیں گے اردو بازار، اور خاص کر مکتبہ رحمانیہ یا دوسرے جو مکتبے ہیں دارالسلام میں، وہاں بھی آپ کو اس کی شروحات مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کا انتخاب یا جو میں پڑھوں گا وہ جامع العلوم والحکم ہے، جو کہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو 6 صدی میں یعنی آپ 600 کچھ ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابن قیم کے یعنی ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور ابن قیم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابن تیمیہ کا ہمارے اسلاف میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، جس طرح فقہاء اربعہ کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، اسی کے مقابلے میں امام بعد میں ہے، اگرچہ دور ان کا بعد کا ہے لیکن ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ان کے بہت ساری فقہ میں اپنے تفردات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے شاگرد خاص جو کہ ان بہت زیادہ شہرت، بلکہ امام ابن تیمیہ کا اگر تعارف کہیں نا علمی سطح پہ، وہ ابن قیم نے ہی کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ہر فنون پہ لکھی ہیں، اور بہت اہل علم میں ان کو مقام حاصل ہے۔ ان کے یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور اس وجہ سے ان کو بھی خاص فقہ اور بھی بڑے بڑے علماء سے انہوں نے سیکھا ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ ہم اس کی شرح وہ کریں گے۔ السلام علیکم، شیخ آپ کی کیا نام بتایا؟ جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی، یہ اس میں ہے، عربی میں ہے۔ اس کے میرے خیال میں شرح مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہے، یا میرے علم میں اس کو نہیں، میں نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اردو میں کرنا چاہیں تو اردو میں بھی شرح اربعین نووی کی ہے، ایک پروفیسر عبدالحفیظ ہیں ان کی ہے، اس طرح غلام احمد حریری کی ہیں، اور ایک ہیں پروفیسر سعید مجتبہ سعیدی کی، یہ دارالسلام میں مل جائے گی۔ تو اور بھی اگر کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے اور اگر وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو مجھے واٹس ایپ کرے گا، تو انشاءاللہ میں اس کو اچھی سی شرح بھی وہ لے کے دے دوں گا، اس میں PDF میں بتا دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی اس کے بارے میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ مطلب جی جی اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اور جدید دور میں اس کی بے شمار جو شروحات لکھی گئی ہیں، اور خاص کر ڈاکٹر صاحب کے اصل میں وہ شرح نہیں لکھی نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کے دروس ہیں اربعین نووی پر، اور بہت تفصیلی دروس ہیں، اور خاص کر جدید حالات کے پیش نظر آپ نے وہ اس کو پیش کیا ہے، اور حالات حاضرہ پہ اس پہ خوب بحث کی ہوئی ہے۔ جی اربعین نووی کے شرح اربعین، بالکل اسی پہ، بالکل ٹائٹل بھی اس کا یہی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی موٹی کتاب ہے، تقریباً اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے وہ، تو اس میں بھی انہوں نے تفصیلی وہ بیان کیا ہوا ہے۔ چلو ابھی بات آ گئی ہے، ابھی جی آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی کسی حد تک شاید مل جائیں، لیکن ویڈیوز کم ہیں، اور یہاں آپ کو امید ہے اس کی کتاب ہو، بلکہ کتاب موجود ہوگی، موجود ہے بھی،
اس کا بھی میں مطالعہ کیا ہے، لیکن وہ میں نے 2 سال سے کیا ہوا ہے. اس بار نہیں بلکہ پچھلے سال سے میں نے پھر آگے تھوڑا سا بڑھا ہوں، میں نے کہا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو وہ الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے، اس کا تو میں نے 2-3 سال سے اس کو پڑھا رہا ہوں. تو یہ یعنی اس کے امام 40 النووی کا انتخاب اس لیے کیا اس کے فضیلت کے حوالے سے، اور خاص کر ڈاکٹر صاحب بھی اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. اور آپ نے جتنے بھی تقریباً آپ نے کروائے ہیں کلاسز کروائی ہیں، اس کا جو موڈیول 1 2 سب میں تقریباً اس میں شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھا ہے. تو اسی حوالے سے یہ بھی ایک اگر دیکھا جائے تو ربط ہمارے ساتھ ہے. اب امام نووی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے، ان کے حوالے سے بھی ابن رجب کے حوالے سے بھی. اب آ جاتے ہیں اس حدیث پہ کہ آج ہم پہلی حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابن قیم کی یہ کتاب ہے جلاء الافہام کے نام سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، ان کے مرتبے کو بہت بہت اچھی. اور اس وقت خاص کر حالات اعضاء، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں فرانس کے، اور پھر جو توہین ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو ایک تکلیف ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ایک خاص یعنی معقول کتاب ہے، وہ پڑھنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے مومن کو. پھر اس میں آخر میں ایک باب جو نقل کیا، پورا باب لایا، بہت اچھے خاصے یعنی پیج میں وہ مشتمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے پہ کہا ہے، جس میں کئی مقامات ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے. جلاء الافہام، یہ عربی میں ہے جلاء الافہام. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پڑھیں. تو اس میں آپ نے درود، ابن قیم حالانکہ اہل الحدیث مکتب فکر کے ہاں بہت بڑے یعنی ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جس انداز سے جو فضیلت بیان کی ہے، اور خاص کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ تقاضا کیا ہے، وہ پڑھنے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی تعلق کتنا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ابن قیم رحمہ اللہ نے 45 سے زائد جگہ ایسی بیان کی گئی جہاں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو. سوتے وقت، صبح جب اٹھو، نماز کی طرف جاؤ، جب مسجد میں داخل ہو، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کے بعد. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اسلاف کا کس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی تعلق اور تذکیر کے حوالے سے کتنی پختگی تھی. اور پھر صبح و شام اس کے ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، جہاں باقی ذکر کر رہے ہیں اس کا اہتمام کرنا. تو وہ کہیں اگر ذکر آیا اس کا انشاءاللہ وہ تفصیلی بیان کروں گا. اس میں سے ایک مقام یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو مومن پر واجب ہے مسلمان پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے. ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیجنا لازمی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سب پر کہنا واجب ہے. پھر اس میں فرمایا کہ مستحب عمل یا بلکہ سنت عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع کی جائے تو اس سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. اسی طرح جب علم کی مجلس شروع کی جائے اس سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. اس طرح علم کی مجلس جب ختم ہو اس سے درود پڑھ لیا کرو. تو اسی کے پیش نظر ہم شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ. ہم پہلی حدیث 40 کی پڑھتے ہیں. اگر اب جن کے PDF میں موجود ہے تو وہ اس کو نکالیں، سامنے رکھیں. اگر وہ واٹس ایپ بھی میں نے کی تھی اور اس سے نکالیں. کہ پہلی جو حدیث ہے وہ اصلاح نیت کے حوالے سے ہے. آج اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور اس کی جو فضیلت و اہمیت انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے. کہ اصلاح نیت کی ضرورت اور اہمیت. یہ حدیث اتنی جاندار اور اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی شروع میں اس کو لایا ہے. تقریباً تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اور یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کا جو مقام و مرتبہ ایک تو اس اعتبار سے ہے ہی ہے، خلافت کے اعتبار سے، آپ کے جو عدل کے اعتبار سے، لیکن علم کے اعتبار سے بھی آپ کو خاص فوقیت حاصل ہے. کہ ان امیر المؤمنین ابی حفص آپ کی کنیت، آپ کا لقب ہے، کنیت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूल, वो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, कि बेशक तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, ये हमारे लिए एक झंझोर देने वाली एक हदीस है कि आज हमारा कोई भी अमल जो हो वो उसमें नीयत को ख़ास एक अहमियत देनी चाहिए। कि फरमाया हर आदमी के लिए, इमरीन कहते हैं आदमी को, हर आदमी के लिए वही है मा नवा, जिसकी वो नीयत करता है, जिसके लिए वो कर रहा है उसको वही मिलेगा। दिखावे के लिए हम बैठे हुए हैं तो हमें कुछ नहीं हासिल होना। हम अगर किसी और के, हम बड़े हो के इल्म के एतबार से किसी दूसरे पे अपना रोब झाड़ेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होना। और लिकुल इम्रिइम मा नवा, जो नीयत की, और अगर नीयत की कि अल्लाह के रसूल हमारे पास वो मौजूद नहीं है, उनके हम कौल पढ़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुई बातें हम सीख रहे हैं, इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहमियत है और उसके एतबार से हमारे अंदर कितना जज्बा ईमान होना चाहिए, उस एतबार से हम अगर इस क्लास में हाजिर होंगे तो एक कल्बी ताल्लुक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होगा और हमारे ये वक़्त इंशाअल्लाह आखिरत में भी बाइसे रहमत बनेगा। फ़मन कानत हिजरतु, एक ख़ास ये शान वरूद है इसका कि जिसके बारे में ये कहा गया है कि जिस शख्स ने हिजरत की इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, फ़हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, बस उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगी, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी, वो उसके लिए बाइस रहमत बनेगी। वो उसका बड़ा अमल, ये इतना खौफनाक, इसका मैं मंजर पूरा बताऊंगा कि कितना मसला मुश्किल था, वो उसके लिए बाइस अजर होगा। लेकिन वमन कानत हिजरतु लिद्दुनिया, और अगर उसने हिजरत की दुनिया की गर्ज के लिए, दुनियावी मकासद हासिल करने के लिए, अगरचे वो दुनिया ठीक थी हासिल करना, लेकिन मकसद वो था, तो वो अमल आपका ज़ाया हो जाएगा। अगरचे दुनिया मिलना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन वो अमल जो कर रहे हैं, वमन कानत हिजरतु लिद्दुनिया, जिसने हिजरत की दुनिया के लिए, युसीबुहा, वो उसको ही पाएगा, उसको वही मिलेगा। जिस काम के लिए जो जहाँ बैठा हुआ है वही उसी नीयत के बकदर उसको हासिल होगा। और फरमाया औ इमरातिन, और अगर हिजरत की किसी औरत के लिए, यनकिहा, और उससे निकाह करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, फ़हिजरतु इला मा हाजरा इलैहि, बस उसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसके लिए उसने की है। अब इसके दो जुज़ हैं, एक है नीयत की अहमियत अमल के एतबार से, और फिर दूसरा ये है कि इसमें इसका ताल्लुक़ अमल के साथ कितना गहरा है। और फिर दूसरे इसके मतन में एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है कि ये इसके शान वरूद में, शान वरूद कहते हैं कि जिस वजह से ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, ये कल इसकी तफसील बयान कर लूँगा, लेकिन आज भी उसका अरबी इबारत भी कल बता दूँगा अगले उसमें, कि एक शख्स वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आया। अब ये देखें हिजरत कौन सी हो रही है। यहाँ तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है हिजरत मदीना मुराद है, और ये कितना बड़ा अमल है। इसको अगर हम उस दर्जे में ले जाए, उस मैदान को सामने रखें, उस सारे सहाबा के अमल को सामने रखें, और फिर ये हदीस पढ़ें, फ़मन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के लिए वो निकले। और इतनी मशक्क़त से कि एक सहाबी रसूल जब वो निकलते हैं तो उनको वालिद कहते हैं कि ये जो तुम पहना हुआ है ना, ये भी छोड़ के जाओ, ये भी मेरा है। अब वो भी छोड़ के जा रहे हैं।
کوئی اپنے بیوی علیحدہ ہے، اس کے بھائی اس کو روک رہے ہیں، اس کو معاشرہ اس کو روک رہا ہے، وہ الوداع کہہ رہا ہے بیوی کو، بچے اس کے سامنے اس کے ساتھ جدا ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حکم کے مطابق لبیک کہہ رہا ہے۔ اور یہ اگر عمل ہمارے سامنے ہو کہ آج ہمیں ایک چھوٹا سا کام چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے دنیاوی امور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بزنس نہیں بند کر سکتے نماز کے لیے بعض اوقات، ہمارا ایمان، لیکن وہ سارا کچھ بزنس بھی چھوڑ، بڑے بڑے تاجر تھے ان میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا عمل تھا، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب آپ کے صاحب تھے، ساتھی تھے آپ کے، ان کا کیا حال تھا، اور کس مشقت کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ جب آپ نکل رہے ہیں باہر محاصرہ ہوا ہوا ہے، آپ کا پیچھا کیا جاتا ہے، آپ کو تلاش کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص معجزاتی طور پہ آپ کے بچاؤ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گڑ جاتے ہیں، نہ تو اپنی طرف سے تو وہ پوری قتل کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، پھر جو جہاں ملتا ہے اس کو وہاں سے پکڑ کے واپس لا رہے ہیں، لوگ چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں، کوئی راتوں کو نکل رہا ہے، کوئی تجارت کا نام لے کے نکل رہا ہے، کوئی کسی انداز سے نکل رہا ہے، اور پوری زندگی جہاں گزاری ہے اس وطن کو خیر آباد کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ مجھے کعبہ سے محبت ہے، لیکن یہاں کے اہل کعبہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے افسردہ ہیں، اس حالات میں ہجرت ہو رہی ہے، ان حالات میں وہاں منتقل ہوا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے وجوبی کے درجے میں، لازم کے درجے میں حکم ہے کہ سارے مومنین نکلو یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو حکم ہوا تھا۔ اور وہاں کیا معاملہ ہے، وہاں کے یہود و نصارہ سے ٹکرا ہوا ہے، وہاں منافقین کا ایک نیا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے جو آپ کے اندر سے پاؤں کاٹ رہا ہے، ہر وقت آپ کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں بھی کوئی آپ کے خاص ماحول تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ مدینے میں تھے آپ کو لبیک کہنے والے، لیکن ایک پھر بھی اپنا وطن چھوڑنا، خاص کر جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس کا بہت احساس ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کے آنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنا کتنا مشکل ہے، اور صرف دنیا کے لیے تو دین کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے گئے۔ اب وہاں ہجرت کی جس نے اللہ کے لیے اتنا بڑا عمل، اللہ تب ملے گا، اور وہاں بھی اگر دنیاوی خاطر کی ہے تو وہ دنیا ہی ملے گی، عمل نہیں ملے گا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج جو کچھ ہم بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کھپا رہے ہیں، تحریکوں سے لوگ اکثر وابستہ ہیں، بہت کچھ اپنی جوانیوں میں کر رہے ہیں، اپنا جہاں تک ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں، اگر ان کی نیت میں کچھ کوتاہی ہے یا نیت کی اصلاح نہیں ہے یا مقصود کچھ اور ہے، منزل کچھ اور ہے، تو وہ ایک لمحہ فکریہ ہو جائے گا اس حدیث کے پیش نظر، جس کے آگے بہت ساری حدیثیں ہم بیان کریں گے۔ اور اسی لیے فرمایا محدثین نے اس کو سب سے پہلے لایا ہے کہ سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ علوم نبوت میں سے ہے، اس کو سیکھنا ایک مقام و مرتبہ ہے، جس طرح دنیا میں ایک بہت سارے شعبے ہیں جن کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، خاص ان کا سکوپ ہے، تو یہ علم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سکوپ والا علم ہے، اس کے لیے اپنا علم حاصل کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب ٹائم پہ بالکل انتہا کو ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ اب مختصر اگر سوال ممکن ہے تو کر لیجئے گا، نہ تو باقی تمام لوگوں کو اسی کے ساتھ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور جو کہا گیا ہے کہ یہ بڑی فضیلت کی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، باقی لوگ جو جاننا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ابن قیم کی بک کا ذکر کیا تھا، وہ جو بک ہے وہ صرف عربی میں یا کسی نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی انگلش یا اردو میں؟ انگلش میں کہیں اس کا تھوڑا سا مجھے کہیں وہ ملا تھا، کسی نے کالم لکھا تھا انگلش میں،
لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کتاب کسی نے اس کے وہ یا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا آپ کے لیے، اگر آپ عربی میں کر سکتے ہیں تو انگلش میں تو انشاءاللہ کوشش کر لوں گا، اور نہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا جو موٹا موٹا خلاصہ ہے کہیں ہماری بات ہوگی انشاءاللہ اس کی میں ضرور بات کروں گا، اور اس کا ایک عمل جو آپ سب کو بتائے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں جو تکلیف دی گئی ہے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کم خاص کر اس وقت جو ہمارا دینی طبقہ بھی کچھ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت صبر و تحمل ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں ٹالرنس کا وہ درس دیتے ہیں اور اس طرف کی وہ شدت پسندی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی جذباتی عمل تو الگ بات ہے کہ نہیں کرنا، لیکن کم سے کم جذباتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے کم سے کم ہم مجبوری کی سطح پہ کھڑے ہو کے ساتھ کئی 1 ارب سے زائد ہونے کے باوجود مجبور ہیں، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، یہ کہنا ایک جملہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کم سے کم آؤ زاری وہ کہتے ہیں نا مرثیہ گانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجا کریں، کثرت سے اپنے ذکر و فکر میں، آپ نے اٹھنے بیٹھنے میں کوشش کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابن القیم کی ایک بک ہے روح سے ریلیٹڈ بھی، وہ بھی سے عربک میں ملی تھی مجھے، میں نے کہا ویسے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو پتا ہو اس بک کا کہ وہ انگلش میں روح سے ریلیٹڈ ہے، اسپرٹ روح سے، اچھا روح سے میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا لیکن دیکھ لوں گا۔ آپ مجھے پرسنل آئی ڈی، آپ کے پاس نمبر تو چلا گیا، ایک منٹ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک مجھے جواب دینے دیں، آپ پرسنل آئی ڈی میں مجھے لازمی میسج کر دیجیے گا، جس کو بھی جو بھی کرے گا انشاءاللہ اس کو جواب میں ٹائم ہو سکے دیر سویر ہو جائے گی لیکن اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی آپ جی بھائی، یہ جو بھائی پوچھ رہے ہیں نا عثمان بھائی، وہ ہے کتاب الروح، جی وہ ٹرانسلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ پی ڈی ایف میں میرے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس کا کچھ مطالعہ بھی کیا، وہ ہو سکا تو جو وہ ماڈیول 1 جو گروپ ہے اس میں شیئر کر لوں گا یا کرنے کا کہہ دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوشش کریں، اگر ماڈیول میں ادھر اگر شفٹ کرنے کا میں نہیں کر سکتا، اس میں ایڈمن کر سکتے ہیں، تو میں آصف بھائی کو جو ہے وہ بھیج دوں گا، انہیں مناسب لگے۔ ٹھیک ہے۔ عظیم صاحب، آج آپ کی یہ ویڈیو اور آڈیو کوالٹی جو ہے یہ صحیح نہیں تھی، پلیز ذرا اس کو امپروو کریں۔ جی وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ، عذر آج ہوا یہ کہ ہماری جو کلاس کا جہاں سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی جگہ پہ ہے، آج کچھ مجبوری کچھ کلیش ایسا ہوا کہ کچھ 1-2 ہماری کلاسیں جو ہمارے معمول سے ہٹ کے تھیں اور جو کچھ وقت کے بعد ہوئی ہیں، وہ اچانک ایک کلاس وہاں آ گئی، اس کی وجہ سے پھر ہمیں ایمرجنسی یہاں منتقل کرنا پڑا، اس کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں مشکل ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ مشکل نہیں ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کرنٹ سیناریو میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی حیثیت پہ بات کی نا، تو جہاں پر میں سمجھتا ہوں آپ کے ایک شاگرد ہونے کے ناطے چونکہ وہ ہمارے معلم ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہمیں ان پر درود کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا عملی تعلق جو ہے وہ بھی بڑھنے سے بڑھتا رہنا چاہیے، مطلب اس طرح کے جو بھی واقعہ ہو تو وہ ہمارے لیے یہ پرووکیشن ہو کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا عملی تعلق جو ہے اور وہ نسبت جو ہے وہ بھی بڑھتی رہے۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں سب محترم کہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک اچھی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر دشمن کی طرف ہر آنے والی وار کا مقابلہ کم سے کم اس سطح پہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی لاؤ، شخصی تعلق کے ساتھ اور قلبی تعلق کے ساتھ۔ شخصی تعلق یعنی ان کے احکام کی پیروی کرنا اور پھر ان سے قلبی محبت کا اہتمام ہونا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک بالکل، بہت جزاک اللہ۔